حضور درس القرآن میں رمضان میں اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہجرت کے متعلق ایک بائبل کا حوالہ پیش کیا گیا تھا جی کہ جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور حضرت سارہ نے ان کی خوشی میں دعوت کی تو اس میں انہوں نے کہا بھی یہ جو اسماعیل ہے یہ ٹھٹھے کرتا ہے، ان کو یہاں سے ہجرت کر. تو ہم نے تو یہ پڑھا ہے بھی اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے بچے تھے، جب دودھ پیچھے بچے تھے تو وہاں پہ چھوڑ آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس بائبل کا حوالہ یہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے؟ چھوٹے بچے دودھ پیتے کا تو ہم نے کوئی قرآن میں تو نہیں پڑھا ہوا نا، حدیث میں ہے نا جب لیکن یہ نہیں پڑھا ہوا حدیث میں کہ واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے. حضرت سائرہ کو فرشتے نظر آئے، انہوں نے کہا کہ تو واپس چلی جا، اور اس لیے یہ جو پہلا حصہ ہے یہ تاریخ کے اندھیروں میں مبہم ہوا ہے. ہجرت ایک ہوئی تھی یا دو ہوئی تھی یا تین ہوئی تھی، اس لیے بعید نہیں کہ پہلی ہجرت میں صرف حضرت ہاجرہ گھر سے نکل گئی ہوں تکلیفوں کی وجہ سے اور فرشتوں نے واپس کر دیا ہو. پھر دوسری ہجرت میں گئے ہیں، وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، پھر وہ واپس آ گئی ہوں، حضرت ابراہیم بھی واپس لے آئے ہوں. ہو سکتا ہے اس خوشی کی وجہ سے جو حمل ہو گیا ہے اور اس خیال سے کہ اب معاف کر دی جائے گی، وہاں سے حضرت ابراہیم واپس لے آئے ہوں اور شامل کیا گیا ہوا، کچھ دیر ٹھہری ہوں، پھر ان کے دل میں دوبارہ جو سوکناپے کی گرمی ہے وہ پیدا ہو گئی ہو اور وہ کہیں کہ اس گھر میں 2 بچے نہیں پلیں گے تمہارے نام پر. تو یہ عورتوں کی کمزوریاں بعض ہوتی ہیں جو فطرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ گناہ نہیں کہلاتی مگر سخم ضرور ہیں. اس لیے میرا مطلب ہے کہ تضادات نہیں ہیں. اگر تضاد تب ثابت ہوتا اگر اس زمانے کی تاریخ پوری طور پر کھل کر ہمارے سامنے ہوتی، اس میں اگر اختلاف ہوتا تو ہم اس کو تضاد کہہ سکتے ہیں. جب احتمالات موجود ہیں اور ان احتمالات میں یہ بھی ہے کہ راوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو صحیح نہ سنا ہو، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ قطعی طور پر تضاد ہے، ہم راویوں کی کمزوریوں کو بھی صرف نظر کر جاتے ہیں. منصوب ہے، ہو سکتا ہے ہوا ہو، لیکن جہاں مسائل سے ٹکراؤ ہو، جہاں قرآن کریم سے ایک مضمون کا ٹکراؤ ہو، وہاں ہم راوی کو غلط قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب ہی نہیں کرتے. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. یہ جو حدیث ہے یہ متشابہات کے دائرے میں سے ہے. اس پہلو سے قرآن کریم جو فرماتا ہے وہ بچے کو ذبح کرنے والا مضمون وہ بڑی عمر ظاہر کر رہا ہے. فلما بلغ معہ السعی، لیکن یہ بھی اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ اس سے پہلے چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ وہ جو بلغ معہ السعی کا مضمون ہے لگتا ہے یہیں کچھ پل کے بڑے ہوئے ہیں. اس لیے بہت سے امکانات ہیں اور ان امکانات کے متعلق جب تک قطعیت سے ان کے زمانے طے نہ ہوں اور حدیث کس زمانے کی بات کریے ان کا آپس میں ٹکراؤ ثابت نہ ہو، اس وقت تک ہم اس پہلو کو تضاد نہیں کہہ سکتے. اور اگر ہو جائے تو یہ بھی تو احتمال ہے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، کہ راوی نے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی ہو، یا کوئی ایسا راوی ہو جو اہل کتاب کی روایتوں سے متصل ہوا ہو اور اس نے اپنا جو تصور ہے وہ غلط سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہو. سمجھے ہیں؟ جو قطعیت کی باتیں ہیں اس کو چمٹے رہیں. اس سے خلاف بائبل کا بیان ہو یا کوئی اور، وہ قرآن کے بیان سے ٹکرا نہیں سکتا. اس لیے وہ نہ بائبل کا کہلائے گا نہ حدیث کا کہلائے گا. سمجھ گئے؟ پر اس پہلو سے وہ تو قطعی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ بڑی عمر میں کیا ہے. چھوٹے بچے نہیں رہے تھے. اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو بھی جب شروع کی ہے تو اس وقت وہ بچہ 7 کام کرنے کے قابل تھا.
تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے اور پھر تعمیر نو کا کام شروع نہیں کیا جب تک اس تمام عرصے میں بچہ اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ ساتھ شامل ہو جائے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا جتنا ہم سمجھتے ہیں، یا یہ ماننا پڑے گا کہ آئے، چھوڑ دیا، اور پھر اللہ کی وحی سے ہدایت پا کر دوبارہ واپس لے گئے ہیں۔ تو یہ سارے امکانات ہیں کہ نہیں؟ ظہور مہدی آخر زمان